اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پچھلی آیت میں انسانیت کو اللہ نے خطاب کر کے حکم دیا خالق ہونے کے اعتبار سے، رازق ہونے کے اعتبار سے اور رب ہونے کے اعتبار سے کہ میں تمہیں نہیں ساری مخلوق کو پال رہا ہوں، تم باشعور ہو، باعقل ہو، سمجھدار ہو، تو سمجھ سے کام لیتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ میری نعمتوں کو تم استعمال کرو، اور پھر تمہارا حق بھی بنتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو۔ میرے انعامات کا یہ تمہاری عبادتیں جو ہیں یہ شکر ہے، اگر تم کرو تو، اگر کرو گے تو وعدہ ہے کہ تمہیں اور نعمتیں دوں گا، نہ شکری کرو گے تو پھر وقت آئے گا جو نہ شکروں کا قدر ہوتی ہے وہی میں تمہارے ساتھ سلوک کروں گا۔ تمہیں چاہیے تم اس مالک کا جو تم پر انعام ہے اس کا شکر ادا کرے۔ رہا آخرت میں جنت، وہ تو میں نے اپنے فضل سے دینی ہے، تمہاری اس محنت پر تمہیں جنت نہیں ملنی، تمہاری محنت تو تمہارے پہلے دیے ہوئے احسانوں کا بدلہ بھی نہیں ہوگی جو پیدائش سے لے کر زندہ رہنے تک تمہیں مل رہے ہیں۔ اور اس عبادت کا آگے فائدہ بھی ذکر کر دیا کہ اگر تم عبادت کرو گے لعلکم تتقون، لعل یہاں امید کے لیے بھی ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ عبادت کے بعد تمہیں امید ہونی چاہیے کہ تم دنیا میں گناہوں سے بچو گے اور آخرت میں اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ امید رکھو عبادت کے بعد، جی یقین نہیں، کیونکہ تمہیں اپنی عبادت پر غور کرنا چاہیے کہ تم نے وہ عبادت کا حق کیا ادا کیا ہے۔ اللہ نے تو یقینی تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ آگے وہ تعارف ہے اللہ کا کہ اس ذات کو ممتاز کرو دوسری ہستیوں سے۔ جب قرآن نازل ہوا لوگ اللہ سے بیگانے تھے، کیونکہ آسمان سے ہدایت کا انتظام بند ہو چکا تھا، جی 750 سال ہو چکے تھے، کوئی آسمان سے وحی نہیں آئی تھی، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اللہ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صدیوں بعد بھیجا، اور نظام دنیا درم برم ہو چکا تھا، پتھروں کی پوجا ہو رہی تھی، ظلم کی بربریت تھی، بڑا ظلم تھا، جو کوئی غریب کو پکڑتا کمزور کو طاقتور کھا جاتا۔ تو پھر تعارف کروایا ہے کہ کس کا شکر ادا کرنا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ جی وہ ذات ہے عبادت کے لائق، اسم موصولہ ہے، پچھلی بات کے ساتھ تعلق ہے کہ جس کی عبادت کا تمہیں حکم ہے، شکریہ کا حکم ہے۔ اللہ جی وہ ذات ہے جعل، جس نے، جعل کے کئی معنی ہیں، یہ افعال عامہ سے ہے، بعض افعال خاصہ ہوتے ہیں، تخصیص کے معنوں میں ہوتے ہیں، یہاں عموم کا معنی ہے۔ جعل کا معنی سیارہ کے بھی ہے، تافقہ کے بھی ہے، مختلف معنی کے لیے آتا ہے یہ، لیکن اس میں عمومیت ہے۔ جعل میں ہوتا ہے کئی چیزوں کا کیا جانا، یہ عمومیت ہے۔ جعل اس نے یہ کیا، کیا کیا، جو کام بھی کیا اس کو، یہ عموم کے لیے آتا ہے، عام
جعلا جس نے کیا، اور جعلا بمعنی خلقہ بھی آ جاتا ہے، جس نے بنایا، جس نے کیا، لکم تمہارے لیے، کیا کیا؟ الارض فراشا، ارض زمین کو کہتے ہیں، ارض زمین، فراشن یہ زمین کی کیفیت ذکر کی ہے، اس کو حال بولتے ہیں، اس کی حالت ذکر ہو رہی ہے، زمین ذوالحال ہے، اور اس کی حالت ذکر کی ہے، زمین کی کیفیت ذکر کی ہے۔ وہ ذات جس نے کیا تمہارے لیے زمین کو اس حال میں کہ وہ تمہارے لیے فرش کا کام دیتی ہے۔ یہ تمہارے تخت چار پہیے نہ بھی ہوتی، زمین اس لائق تھی، اس کو پتھر ہی نہیں بنا دیا کہ اس کے اوپر بیٹھنا بھی مشکل ہو۔ اب پہاڑ کے اوپر نوکیلے پتھر ہوں تو وہاں چڑھنا مشکل ہے، وہاں بیٹھنا کیا مشکل ہوگا۔ زمین ساری کو پہاڑ نہیں بنا دیا، زمین میں سے جو تمہاری ضروریات تھیں اس کے مطابق اور بہت سی زمین کو ہموار بنا دیا ہے تمہارے لیے، وہ فرش کا کام دیتی ہے، تم اس پر لیٹتے ہو، اس پر چلتے ہو، اس پر جو ہے تمہاری خوراک وغیرہ کا یہ ہموار نہ ہوتی تو تمہیں کھانے کے لیے جو پانی نہ ٹھہرتا ہے تو تمہیں غلہ ملتا، تمہارے جانوروں کو بھی کچھ نہ ملتا۔ یہ اللہ نے تمہاری زمین کے ساتھ تمہاری زندگی وابستہ کی ہے، تو کچھ زمین تمہیں کھانے کے لیے دیتی ہے، تمہیں گھر بنانے کے لیے، رہائش کے لیے دیتی ہے، زمین پہ پانی بھی ہے، زمین پہ پتھر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، یہ سارا کچھ ہے، کچھ حصہ تمہارے لیے رہنے کے لیے، آبادیوں کے لیے ہموار کر دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے لیے، زمین کی کچھ کی کیفیت ذکر کی۔ جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، یہ بعد میں مفعول دوسرا بھی کیا اس کو، کہ جس نے کیا تمہارے لیے، کیا کیا؟ ایک عرضہ مفعول آ گیا، دوسرا فراشا، جعلا دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک کہ کیا اس نے کیا کیا، الارض زمین کو کیا کیا، دوسرا فراشا، دونوں معنی آ سکتے ہیں۔ الارض پر تنوین نہیں آئی اس لیے کہ اس پر الف لام تھا، فراشن پر دو زبریں آ گئی ہیں کہ الف لام نہیں ہے، الف لام ہو تو تنوین نہیں آتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ضرورت کے تحت آگے آئیں گی تو بتا دیتا ہوں۔ والسماء بناء، اور جعلا کے ساتھ ہی تعلق ہے، جس نے کیا تمہارے لیے، یہ واؤ جو تھی نا یہ کلام کے اندر اختصار پیدا کر رہی ہے، فعل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہ پڑی، اس کو عاطفہ کہتے ہیں کہ پچھلی بات کا اس پر عطف ڈالا گیا ہے، کہ جعلا کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، واؤ کہہ دیا ہے تو جعل لکم کا معنی دے دیا اس نے، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت۔ یہ جعلا کے بعد تمہارے لیے ہی بنایا ہے آسمان کو چھت، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کو فائدہ زمین سے نہ آسمانوں سے، کوئی بھی نہیں اس کی ضرورت، تمہاری ضرورت کے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت کا ایک بہت بڑا اللہ نے تمہارے لیے اجتماعی ایک محل بنا دیا، جس کے اندر سورج کی روشنی کا بھی انتظام کیا اور تاروں کا بھی انتظام کیا، ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، یہ سارے نظام، ان کے اندر بادل وغیرہ جو ضروریات زندگی ہیں، یہ چھت ہے کام دیتی، بہت بڑا مکان بنا کر ضروریات زندگی سب اس میں دے دی، وہی ذات ہے۔ اب اس کو ممتاز کر دیا نا سب سے، کہ جو یہ کرنے والا ہے وہ اس کا شریک ہوگا، جو یہ نہیں کر سکتا کیوں اس کو حصے دار بناتے؟ اس نے تو کون سی زمین کا حصہ بنایا، کون سا آسمانوں کا ٹکڑا اس نے بنایا؟ دوسری جگہ پر ہے 26ویں پارے کے شروع میں پڑھ لینا، ایتونی بے کتاب، اللہ نے کہا کہ لاؤ تو صحیح، کس نے زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا، آسمان کا کوئی ٹکڑا بنایا، جاؤ میرے پاس کوئی دلیل لے کے آؤ۔ اگر اس نے بنایا نہیں ہے تو اس کو اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو؟ اللہ کی صفتوں کو اس کے ساتھ کیوں شامل کرتے ہو؟ جی اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا،
تمہارے لیے زمین کو فرش بھی بنا دیا اور زمین کو آسمان کو چھت بھی بنا دیا، اور اس کو پھر تمہیں اس فرش کو ساری زندگیاں گزر جائیں گی، اکھڑے گا نہیں، تمہیں اس کو جو ہے نا امپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور آسمان کو جو چھت ہے اس کو کوئی تمہیں فرش اس کے اوپر فرش لگانے کی وہ چوئے گا نہیں، کبھی اس کے اندر دراڑیں نہیں پڑیں گی، ساری زندگی تم آؤ گے چلے جاؤ گے، تمہارے پچھلے بھی آئیں گے اگلے بھی آئیں گے، لیکن وہ اسی طرح نیو رہے گا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، دیکھو زمین سے نہیں کہا، آسمانوں سے پانی اتارا۔ انزل، نازل کیا اس نے، من السماء، اس چھت سے، تمہاری ضروریات زندگی تھی وہاں سے تمہارے لیے پانی نازل کیا۔ فاخرج، اس پانی کے ساتھ نکالا، بہی کا تعلق اس ماء کے ساتھ ہے، فاخرج بہی، اور اس پانی کے ساتھ نکالا، من الثمرات، من کا معنی یہاں تبعیضیہ، بعض پھل، کیونکہ رزق لکم، کیونکہ سارے پھل تو رزق نہیں ہے تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ تو نا دومی میں آ رہی ہے، پہلے ہے من السماء، من الثمرات، یہ دو ہے، دونوں میں من تبعیضیہ ہے۔ انزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمانوں سے، من ماء تھا اصل میں کہ کچھ پانی، سارا پانی نازل نہیں کیا، بعض پانی، اس کو بعض تبعیضیہ کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ بعض پھل نکالے، اس لیے رزق لکم، سارے پھل تمہارا رزق نہیں ہے، کچھ پھل جو ہیں وہ تمہارے رزق کا کام دیتے ہیں، کچھ تمہاری جڑی بوٹیوں کا کام دیتے ہیں، کچھ تمہارے لیے نا علاج کا کام دیتے ہیں، بہت سے پھل ہیں زمین سے نکلتے، یہ تمبا ہے تمہارا، تمبا کھاتے تو نہیں ہو تم، یہ تمہاری دوائیوں کا علاج، بہت سے ہیں چیزیں، یہ اللہ کی نکالی ہوئی چیزیں ہیں، زمین سے نکلتی ہیں ساری، اللہ نے اس کے اندر مادہ رکھا ہے زمین کا۔ فلا تجعلوا للہ، پھر اندادا، پھر فرما دیا کہ یہ کرنے والا ہے اس کے ساتھ کوئی اور ہے اس کام کے ساتھ شریک، جب شریک نہیں ہے تو تم اس کو کیوں پکارتے ہو؟ دیکھو نا کتنی کھلی دعوت ہے توحید کی۔ فلا تجعلوا للہ، مت بناؤ اللہ کے لیے انداد، ند کی جمع ہے، کوئی شریک ہے اس کے ساتھ، شراکت کس کی ہو جی؟ ان کاموں میں تو شریک نہیں ہے کوئی، تو تم شکریہ میں ان کو شریک کرتے ہو، عبادت ان کی کرتے ہو جو کرنے والا کام ہے، اس کے بعد کہا کہ یہ تم پر احسان ہے، اس کا بدلہ شکریہ ادا کرو، جس نے کیا نہیں اس کا تو شکریہ ادا کرے، جس نے کیا ہے تیرے لیے سارا کچھ، اس کو تجھے یاد بھی نہ ہو تو پھر تیرا بد انصافی نہیں ہے، تجھے پکڑ کے سزا نہیں دے گا وہ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور پھر یہ بھی رکھا کہ یہ تم جاہل نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے کہ کون رزق دینے والا ہے، کون پانی نازل کرنے والا ہے۔ یہاں بھی حال ہے، اس حال میں کہ یہ وہ حالیہ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے کہ جن کو تم کہہ رہے ہو یہ تو بعد کی مخلوق ہے، ان سے پہلے بھی نظام اللہ کا چل رہا تھا، یہ زمین بنی ہوئی تھی، آسمان بنا ہوا تھا، یہ تم جن کو پکار رہے ہو، جن مورتیوں کو، جن داتاؤں کو، جن بزرگوں کو، جن پیروں کو، جن کا بھی نام لوگے تم، ہیں بیت اللہ کے اندر انہوں نے کوئی وہ پتھروں کی تصویریں تو تھیں، عام لوگوں کی تصویریں نہیں تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، پہلے نیک لوگ گزر گئے، تصویریں ان کی بنا کے رکھی ہوئی تھی، کہتے تھے ان کو دیکھنے سے ہمیں اللہ یاد آتا ہے، نتیجہ یہ نکلا بعد میں انہی کی پوجا کرنے لگ گئے۔ یہ تصویر ہی سب سے پہلے جو ہے یہ شرک کا سبب بنتی ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو فریم کر کے رکھ لیا اور چلے گئے، بعد میں اس کی تکریم کے ساتھ ساتھ اس کے سجدے بھی ہونے لگے، اس کی عظمت ہونے لگ گئی۔